آپ کے دل میں اگر کوئی دعا ہو تو دعا مانگ لینا، اگر کوئی بات پھنسی بھی ہو تو ابھی اس کو اپنے دل میں حضور کے ذکر کے وقت کوئی میلاد جب ہوتا ہے تو بزرگوں نے لکھا ہے اللہ جب میلاد کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ اولاد عطا کرتا ہے، برکتیں عطا کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے۔ آپ کے سمجھ میں آ رہی میری بات نہیں؟ حضور جب آتے ہیں، اچھا حضور جب آئے ہیں تو حضور کی والدہ کا نام کچھ ہے کہ نہیں؟ کیا نام ہے حضور کی والدہ کا؟ سیدہ، زور سے بولو، پورا مجمع بولے سیدہ، پورا مجمع بولے سیدہ۔ اور حضور کی جو دائی ہیں لیڈی ڈاکٹر، ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے سیدہ شفا۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ بچہ جب آتا ہے تو یہی طریقہ ہے، میرا بھی آپ کا بھی سسٹم یہی ہے کہ 9 مہینے کا پہلے گندگی باہر آتی ہے، بدبو آتی ہے، پھر بچہ باہر آتا ہے، پھر اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، پھر اس کے بعد نہلایا جاتا ہے، پھر ماں کی گود میں دیا جاتا ہے۔ یہ سارے بچوں کا اصول ہے، جو بھی بچہ آئے گا اسی طرز پہ آئے گا۔ مگر وہ کہتی ہے میں جب آمنہ خاتون کے کمرے میں گئی اندھیرا تھا، میں نے کہا آمنہ چراغ نہیں جلا، وہ کہہ لگی ہمارے گھر میں تیل نہیں ہے، یعنی حضور کے والد تو تھے نہیں، گھر میں تیل بھی نہیں۔ سیدہ آمنہ نے کہا میرے گھر میں تیل نہیں ہے، کہتی میں جب گئی تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے گندگی باہر آتی ہے، کہتی مگر جب میں نے دیکھا آمنہ کی یہاں پہ میں گئی تو ان کے آنے سے پہلے، بچے کے آنے سے پہلے بدبو آتی ہے، مگر نبی کے آنے سے پہلے پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی تھی جیسی خوشبو اب آئی۔ اور جب نبی تشریف لانے لگے تو اچانک کمرے میں اجالا ہونے لگا، اور جب نبی مکمل تشریف لے آئے تو پورا کمرہ نور سے ایسا بھرا کہ شام کے محلات آمنہ خاتون کو نظر آنے لگے۔ اور جب نبی تشریف لائے تو میں نے گود میں اٹھایا، ان کی ناک کٹی ہوئی تھی، وہ نہائے ہوئے تھے، ان کی ختنیں پہلے سے ہوئی ہوئی تھی، میں نے گود میں اٹھا کے دیکھا، اور میں نے پھر آمنہ کی گود میں دیکھ کے کہا آمنہ میں نے مکے میں بچے بہت دیکھے مگر اتنا حسین، اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ سیدہ آمنہ نے گود میں لے کے دیکھا اور کہا اے شفا، تم مکے کی بات کرتی ہو، میں نے مدینے میں اتنا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا، میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ عبد المطلب کی گود میں جب حضور کو دیا گیا تو دادا نے پوتے کو پیار کیا اور کہا آمنہ تم مدینے کی بات کرتی ہو، تم مدینے کی بات کرتی ہو، اور تم شفا مکے کی بات کرتی ہو۔ اس بوڑھے نے پوری دنیا کے شہر کی ہے مگر میں نے پوری دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ میرا امام بولا یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے پھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پائے۔ تجھے یک نہیں یک بول نہیں رہے آپ لوگ، بول کے بولے تجھے یک نہیں یک بنایا۔ اچھا وہ کہتی شفا میں نے حضور کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں نے لٹال دیا، پیٹ کے بل لٹالا تو اچانک حضور نے کربٹ بدلی، اور ایسا نہیں کہ آپ پٹ گر گئے، نہیں، آپ نے کربٹ بدلی اور اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے اور سجدہ کیا، سجدہ ناک لگائی، پیشانی لگائی، سجدہ کیا۔ آتے ہی نبی نے سجدہ کیا اور کہا میلاد منانے والوں، میلاد والا اکیلا نہیں آیا، نماز ساتھ میں لے کے آیا۔ نماز، جلدی بولو نماز، جلدی بولو نماز۔ دیکھو آپ میں سے اگر کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا تو میرے کانفیڈنس لیول پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ میں تو روز تقریر کرتا ہوں، زور سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو حضور آ گئے۔ کون آ گئے؟ حضور آ گئے۔ حضور جب چلتے ہیں تو پتھر سلام کرتے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو۔ سیدہ آمنہ نے حضور کو گود میں لیا، کوئی دائی لے کے نہیں جا رہی ہے، دائیاں لے کے جاتی تھی، اس وجہ سے پرورش کرتی تھی کہ وہاں کی زبان، وہ زبان مکی عربی تھوڑی مضبوط رہے۔ اور یہاں پر مکے میں بیماریاں بھی آتی تھی یہاں کے مسافروں کے ساتھ، تو لوگ اپنی دائیوں کو بھیجتے تھے بچوں کو پلوانے کے لیے، مگر کوئی دائی حضور کو لے کے نہیں گئی۔ حضرت آمنہ نے پوچھا یہ بتاؤ دائیوں تم میرے بچے کو کیوں نہیں لے کے جاتی، میرے بیٹے کو؟ آپ کا بیٹا یتیم ہے اور یتیم کا بدلہ کون دے گا، یتیم کو کون پالتا ہے؟ سیدہ آمنہ نے حضور کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد خود ہی رونے لگی اور بڑا سینے سے چپٹایا اور کہا میرے لاڈلے، میرے محمد، تجھے میرے بیٹے بالکل اپنا دل تھوڑا نہ کرنا میرے لاڈلے، آج تو تجھے کوئی دائی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، مگر ایک دن آئے گا یہ مکے میں بھی تیری حکومت چل رہی ہوگی اور مدینے میں بھی تیری حکومت چل رہی ہوگی۔ میرے لاڈلے، میرے بیٹے، یہ حضور کا بچپن ہے، میں نے درد کے ساتھ میں نے حضور کی زندگی کو پڑھا ہے، الحمدللہ میں ایک امتی ہونے کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں، اپنے نبی کی
زندگی میں نے جتنا درد پڑا میں نے کسی کی زندگی میں اتنا درد نہیں پڑا. اور میرے آقا خود فرماتے سارے نبیوں کی تکلیف ایک بڑھنے میں رکھ دی جائے اور مجھ محمد کی تکلیف ایک بڑھنے میں رکھ دی جائے تو فرماتے میری تکلیف کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا. سیدہ آمنہ بیان کرتی ہیں جب حضور 6 سال کے ہو گئے تو پہلا سفر مکہ شریف سے مدینے کی شریف کی طرف ہو رہا ہے, یعنی پہلا سفر ہے, یہ 6 سال کی عمر ہے, اسکپ کر کے چھوڑ کے بیان کر رہا ہوں. جب یہ پہلا سفر کا ارادہ کیا جناب عبد المطلب نے منع کیا, آمنہ نہ جاؤ, میرا بیٹا عبداللہ گیا تھا واپس نہیں آیا, میں تم کو نہیں جانے دوں گا. سیدہ آمنہ کہنے لگی کیا آپ مجھے میرے میکے نہیں جانے دیں گے, کیا آپ مجھے میرے شوہر کی خبر پہ نہیں جانے دیں گے؟ سیدہ آمنہ نے جب اتنا اصرار کیا تو اجازت دے دی, ام ایمن کو ساتھ کر دیا. مگر جب حضور نکل رہے تھے تو جناب عبد المطلب اپنے پوتے کو دیکھ دیکھ کے روتے تھے. مگر نبی پہلا سفر کر کے مدینے سے مکے سے مدینے پہنچے, اور جب مدینے پہنچے تو حضور کی آنکھیں اتنی خوبصورت, حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت کہ میاں نبی پاک کا چہرہ دیکھتے یہودی پہچان گئے, کہنے لگے یہ بچہ اللہ کا آخری نبی ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ارے حضور تو حضور ہے. حضرت عمر 20 سال کی عمر میں ملک شام گئے اور وہاں پر آپ بازار میں منڈی میں کسی جھگڑا کر لیا, جھگڑا ہوا, اس نے کوئی الٹی سیدھی بات کی, حضرت عمر نے اس کے ایسا گھوسا مارا, حضرت عمر کو کہاں برداشت, ایک گھوسے مر گیا وہ. اب کبھی ہاتھ کو دیکھیں کبھی اسے دیکھیں, یار مارا تو ایک ہی گھوسا تھا مگر کیسے موسیٰ کے گھوسے کا صدقہ ملا ہے, ایک میں گر گیا. اب آپ دوڑے, اب جب دوڑے تو پیچھے لوگ, اب آپ ہاتھ آنے والے کہاں ہیں, مگر پھرتی تو بہت تھی مگر لوگ بہت تھے, کب تک بھاگتے. آپ گرجا میں گھس گئے, گرجا میں داخل ہوئے, ایک پادری دیکھ رہا تھا حضرت عمر کو, اور اس نے جب لوگوں نے آ کے پوچھا یہاں کوئی آدمی آیا عربی, وہ قاتل ہے, آپ نے دیکھا اسے؟ میں نے تو نہیں دیکھا. اس نے جھوٹ بول دیا. پھر اندر گیا حضرت عمر کے پاس اور کہنے لگا تم مکے کے رہنے والے ہو, میرے علم کے مطابق تم مکے کے رہنے والے ہو. حضرت عمر نے دیکھا ہاں وہ تو مکے کا. کسی نے مکے کے میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ کہ نہیں. کہ کریں گے اور تم ان کے وزیر بنو گے. اور سنو تم اس میرے اس پہ لکھ کے جاؤ کہ جب تم اس ملک کو فتح کرو گے, یہ ملک شام تمہارے قدموں میں ہوگا, تو تم مجھے کچھ نہیں کہو گے, میری اولاد کو کچھ نہیں کہو گے, میرے گرجا کو نہیں گراؤ گے, لکھ کے دے کے جاؤ. حضرت عمر بولے آپ کا دماغ ٹھیک ہے, میں ایک مٹھی کشمش لے کے بکری چراتا ہوں, چرواہا ہوں چرواہا. تم میرے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہو, بادشاہ بتا رہے ہو مجھے. کہنے لگے میرا علم تو یہ کہتا ہے کہ تو لکھنا بھی جانتا ہے, میں تجھے اتنا بتا رہا ہوں, بتا جانتا ہے, لکھنا بھی جانتا ہے, لکھ کے جاؤ. یا تو لکھ کے جاؤ یا لوگوں کو بلا کے ابھی حوالے کرتا ہوں. تو جان بچانے کی خاطر حضرت عمر نے لکھ کے تو دے دیا, مگر آپ کو بلیو نہیں تھا, لکھ کے چلے گئے. مگر جب خلیفہ بنے تو اپنی بات یاد آئی, جب ملک شام فتح ہوا حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا اللہ فلاں پادری کو فلاں گرجا کو تکلیف نہ پہنچانا, عمر نے انہیں زبان دی ہے, عمر نے انہیں امان دی ہے. کہ حضور آپ تو کبھی شام گئے نہیں, آپ نے کب امان دے دی؟ فرمانے لگے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے ہمیں خرید کر انگول. یہ حال ہے ان کے غلام. سرکار بولا کرو بھائی, ویسے بھی بدذوق لوگ جہاں ہو وہاں کے ماحول ہی خراب ہو جاتا ہے. گھر میں کوئی برا آدمی آ جائے تو پورا گھر ہنستا کھیلتا بیکار ہو جاتا ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں, ماحول سے بڑا فرق پڑتا ہے. مسکرانے سے گھر میں برکتیں آتی ہیں. زور سے بولو, دل لگا کے بولو, مسکرا کے بولو. اچھا حضور جب مدینے میں گئے, مدینے میں اچھا نانی کے گھر گئے. حضور کی نانی کا گھر کہاں ہے؟ مدینے میں. دادا کا گھر کہاں ہے؟ دادی کا گھر مکہ اور نانی کا گھر مدینہ. سیدہ آمنہ حضور کی بارے میں باتیں سن رہی ہیں, یہودیوں کی باتیں سن کے آپ پریشان ہو گئی. خیر اپنے شوہر کی قبر پہ گئی. اچھا جب کوئی بیوہ عورت پہلی مرتبہ اپنے شوہر کی قبر پہ جائے گی اور وہ بھی یتیم بچے کو لے کے, تو اس کی کیفیات کیا ہوں گی یہ تو میں آپ کو بہت اچھے سے نہیں بتا سکتا, مگر اتنا ضرور ہے کہ سیدہ آمنہ نے اس قبر پہ کھڑے ہو کے جناب عبداللہ کی یہ کہا تھا, اے عبداللہ اللہ نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا تھا, مگر کاش آپ دیکھ پاتے کہ جتنا آپ کا بچہ خوبصورت ہے ایسا بچہ کبھی نہ مکے والوں نے دیکھا نہ مدینے والوں نے دیکھا. کاش آپ اپنے بچے کو دیکھ پاتی. یہ کہہ کے سیدہ آمنہ نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر رونے لگی, اور پھر حضور کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد پھر واپس مدینے شریف کی طرف, مکے شریف کی طرف کو چلی. اور مقام ابا پر بیچ راستے پر ابا کے ٹیلے, میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ابا کا مقام دیکھا ہے, میں اپنی آنکھوں سے آج دیکھ کے آپ کو بیان کر رہا ہوں. ادھر آج بھی ریتی ریت ہے, چاروں طرف چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں. سیدہ آمنہ ایک پکتی ہوئی
ہوئی ریت پر لیٹ گئی اور لیٹنے کے بعد ام ایمن نے کہا میں آپ کے لیے چادر بچھا دیتی ہوں، کہ میرے پاس وقت نہیں چادر بچھانے کا، میرے بیٹے کو قریب لاؤ۔ دھوپ میں لیٹ گئی اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہا میرے لاڈلے بس تیری ماں کا وقت پورا ہو گیا، جسے دنیا میں آنا ہے اس کو جانا ہے۔ اچھا میرے بیٹے میں تجھے چھوڑ کے جانی ہوں، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بیٹے تجھے اللہ کے حوالے کر رہی ہوں، مگر میرا نام دنیا سے نہیں مٹے گا میرے لاڈلے بیٹے، میرے محمد، چونکہ میں نے تیرے جیسے بچے کو جو جنم دیا ہے۔ اچھا آپ بتاؤ، آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو پتا ہے؟ الیاس علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو پتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو پتا ہے؟ ہارون علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو پتا ہے؟ مگر جب کوئی کہتا ہے آمنہ کا لال تو ایک دم حضور کی امی کا خیال آتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ میرے نبی مسجد نبی میں ہاتھ کھڑے کر کے دعا کرتے تھے، اے اللہ جیسے تو نے میرے نام کو شہرت دی ہے، میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے، میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے درمیان کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، اور سیدہ آمنہ حضور سے بات کر رہی ہیں، میرے لاڈلے اچھا 20 سفر میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں، اے میرے لاڈلے تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں، یہ کہہ کر کے آخری نظر ڈالی، کچھ آنسو کے قطرات بھی گرے ہوں گے۔ اس کے بعد سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھ کے آخری بار نظر ڈال کے جب آنکھیں بند کی اور جب انہوں نے پردہ کیا تو نبی پاک نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے آواز دی ماں، وہ نہیں بولی، پھر کہا ماں، پھر نہیں بولی، پھر حضور نے چہرے پر ہاتھ مارا، ماں، آواز نہیں آئی، تو پھر میرے نبی پاک رونے لگے، حضور ماں 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 کہتے تھے، ابا کے ٹیلے حضور کو دیکھ رہے تھے، وہاں کی ریت ایسا لگتا تھا، ام ایمن کہتی ایسا لگتا تھا ساری ریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رو رہی ہے، ایسا لگتا تھا پورے پیغمبر کے ساتھ پورا ابا کا مقام رونے لگا ہے۔ نبی پاک اپنی ماں کے قریب بیٹھے، کہتی ام ایمن میں نے ہٹایا، ہٹانے کے بعد جلدی سے میں نے قبر بنائی، اوپر ٹیلے پر قبر بنا کے حضور کو نیچے لے کر کے آئی تو حضور نے اچانک اونٹنی پہ بیٹھنے سے پہلے میرے ہاتھ پہ جھٹکا دیا اور حضور اوپر پہنچ گئے۔ میں نے جب جا کے دیکھا تو نبی کریم اپنی ماں کی قبر کے پتھر سے چپٹے تھے اور چپٹنے کے بعد ماں سے کہتے تھے، اے میری ماں آمنہ آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ اس مکے میں، پورے مکے میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ اچھا کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی تائی ہوتی ہے، اس کی چاچی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، مگر میرے نبی پاک ایسی جگہ یتیم ہوئے، نہ پھوپھی ہے، نہ چاچی ہے، نہ تائی ہے جو میرے نبی کو اپنی گود میں لے۔ میرے پیغمبر اکیلے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں 70,000 صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکہ حج کرنے جا رہے تھے، 70,000 صحابہ کے ساتھ ایک ٹیلے پر حضور چڑھے، دونوں پاؤں اوپر کو کیے، 61 سال کی عمر تقریباً میرے نبی عمر شریف 61 سال کی میرے نبی کی، اوپر کو چڑھے میرے نبی پاک، اور جب میں نے دیکھا کہتے ہیں تو حضور رو رہے تھے، سارے صحابہ بھی رونے لگے، میں قریب گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ روتے کیوں ہیں؟ عمر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، میرے سرکار کو کیا تکلیف ہے؟ میرے حضور نے فرمایا یار عمر دیکھتا نہیں، یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے، آج سے 55 سال پہلے میں یہاں پر یتیم ہوا تھا، آج 61 سال کی عمر میں میرے نبی دونوں پاؤں اوپر کر کے اپنی ماں کی قبر کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں اے عمر یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے۔ مکہ فتح کیا، کالا امامہ حضور کے بندہ ہوا ہے، مکے کے در و دیوار نظر آئے، حضور رونے لگے، حضرت عمر بولے یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر بولے یا رسول اللہ رونے کا وقت تو نہیں، اس سامنے مکہ ہے، آج مکہ فتح کر رہے، پر میں دیکھ وہ جبل ابی قبیس ہے، اس کے نیچے میری ماں آمنہ کا گھر ہے، میں سوچتا ہوں سب ہے، کاش میری ماں آمنہ بھی ہوتی، کاش میری ماں آمنہ ہوتی۔ آج مائیں ہیں تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج مائیں غلام بن گئی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں حج کرنے گیا، حج پورا کر کے سوتا، سونے سے پہلے سوچ رہا تھا کس کا حج قبول ہوا کس کا نہیں ہوا، تھکا ہوا تھا، آنکھ لگی، اچانک خواب میں مجھے دیدار ہوا، مجھے آواز آئی، اور آواز حاتف غیب سے آئی، اور یہ آواز آئی کہ سب کے حج قبول کر لیے گئے مگر اللہ نے محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں کیا۔ اب وہ کہاں ہے، اس کو ڈھونڈنا ایک مسئلہ تھا، زیادہ مسئلہ نہیں تھا چونکہ وہ یہاں کیمپ ہوتے ہیں، یہ انڈین لوگوں کے کیمپ ہے، یہ پاکستانی ہے، فلاں فلاں، کہتے میں نے بلخیوں کو ڈھونڈا، تب پہاڑ کے بالکل بست میں ہے، وہاں پہ بیٹھ وہ لوگ ہیں، کہتے میں گیا، میں نے جا کے کہا کیا ہارون بلخی کو جانتے ہو آپ لوگ، محمد بن ہارون؟ کہاں وہ تو بڑا نیک آدمی اللہ والا ہے، ادھر دیکھو نماز پڑھ رہا ہے، وہ ٹیلے پر نماز پڑھ رہا تھا، میں گیا، اس نے سلام پھیر کے کہا السلام علیکم مالک بن دینار، میں نے کہا تم میرا نام جانتے ہو؟ تو میں تو یہ بھی جانتا ہوں، آپ آئے کیوں؟ کہا کیوں آیا ہوں؟ کہ میرا حج قبول نہیں ہوا یہ بتانے آئے ہوں۔ کہنے لگے 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں، ہاں احرام باندھ کے آتا ہوں، حرم میں روتا ہوں خوب، ہاں
کعبے کا طواف کرتا ہوں، حجر اسود کے بوسے لیتا ہوں، رکن یمانی، رکن عراقی، رکن شامی پر دعائیں مانگتا ہوں، ملتزم پہ دعائیں مانگتا ہوں، میں صفا مروہ پر، میں مقام ابراہیم پر نمازیں پڑھ کے توبہ کرتا ہوں، صفا مروہ دوڑتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں، میں عمرہ پورا کرتا ہوں، پھر 8ویں ذی الحجہ کو میں احرام باندھتا ہوں، احرام باندھنے کے بعد پھر میں جاتا ہوں مینا میں دعائیں کرتا ہوں، پھر مینا سے صبح 9ویں ذی الحجہ کو عرفات چلا جاتا ہوں، عرفات کے میدان میں دعائیں کرتا ہوں، دعائیں مانگتے مانگتے شام ہو جاتی ہے، دھوپ میں دعائیں، توبہ کرتا ہوں، بہت روتا ہوں، پھر وہاں سے چلتا ہوں اور پھر میں مزدلفہ جاتا ہوں، مغرب عشاء ملا کے پڑھتا ہوں، پوری رات وہاں گزارتا ہوں، پھر مینا جاتا ہوں، شیطان کی کنکری مارتا ہوں، کعبے کا طواف کرتا ہوں جا کے، پھر اس کے بعد پھر صفا مروہ دوڑتا ہوں، اس کے بعد آنے کے بعد میں اپنا جانور قربان کرتا ہوں، میرا حج ہوتا ہے، سر منڈواتا ہوں اور حلق کرا کے جب لیٹتا ہوں، آتا ہوں، بیٹھتا ہوں، تو کوئی اللہ کا ولی آ کے کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا، اللہ نے تیرا حج قبول 24 سالوں، کیوں کہ میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں، میں شراب پی کے آیا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، شرابی ہو گیا تھا، بگڑ گیا تھا، ماں پریشان تھی مجھ سے، میری ماں کو میں نے دیکھا، میں نے کہا مجھے ایک روٹی دے دے، میں بھوکا ہوں، تو اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ تندور پہ بیٹھی تھی، تندور جل رہا تھا، ایک تو شراب پی کے آیا ہے اور دوسرا روٹی مانگتا ہے، رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتا، بدتمیز بدبخت۔ کہتے میری ماں نے جب ڈانٹا تو میں نے جا کے زناٹے دار غصے میں، مجھ سے برداشت نہ ہوا، شراب کے نشے میں اس کے تھپڑ مار دیا، کہتے اس کے لگا، کمزور تھی بیچاری، اوپر سے نیچے گر گئی تندور میں، جلنے لگی، میری ماں سامنے جل رہی تھی، میں شراب کے نشے میں پیچھے گر گیا، لوگوں نے گھسیٹ کے مجھے اندر کمرے میں بند کر دیا اور میں چیخ سنتا رہا، سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میری بیوی دوسرے دن اپنے سارے کپڑے پیک کر چکی تھی، پیکنگ، میں کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی میکے جا رہی ہوں، میں نے کہا میکے جا رہی کیوں؟ کہا میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کہا میری ماں مر گئی؟ ہاں مر گئی۔ کہا اس کا چہرہ نہیں دکھایا؟ کہ وہ منع کر کے گئی ہے، اسے میرا چہرہ مت دکھانا۔ کہا مر گئی میری ماں؟ کہا وہ 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی، وہ اپنی چھاتی کی دودھ پلانے والی، وہ مر گئی۔ کہتے ہیں مالک بن نیرا، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، تیرا حج کیا قبول ہوگا؟ میں جا کے سویا تو حضور کو دیدار ہوا، میرے آقا نے فرمایا تم نے اس کو کیوں ڈرا دیا ڈرے ہوئے کو؟ اللہ اسے بخشے گا۔ کہ حضور ماں کا گستاخ ہے۔ کہ ماں کی وجہ سے بخشے گا، قیامت میں اس کی ماں دعویٰ کرے گی مالک اس نے مجھے جلا کے مارا تھا، اللہ فرمائے گا ہاں تیرا انصاف ہوگا، جہنم میں ڈال دو۔ جہنم میں فرشتے لے جا رہے ہیں، پلٹ کے کہے گا ماں 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 ماں، پلٹ کے دیکھے گی، کہے گی کیا بات کرتا ہے، کیا آواز دیتا ہے؟ کہ یاد کر بچپن میں میرے کانٹا لگا تھا، پاؤں سے خون نکلا تھا، تو نے میرا پاؤں چوم لیا تھا، تو نے مجھے محبت کی تھی، تجھے وہ کانٹا برداشت نہیں تھا، آج تو میں جہنم میں جا رہا ہوں، معاف نہ کرے گی یا مجھے معاف نہ کرے گی؟ پلٹ کے دیکھ کے اللہ رحم ڈالے گا، کہے گی مالک میں اپنے بچے کو معاف کرتی ہوں، اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا او عورت اس نے تجھے جلا کے مارا تھا، کتنا درد بھری موت تجھے ماری۔ ہاں اللہ فرمائے گا تو عرض کرے گی ہاں مالک مارا تو تھا مگر ہے تو میرے پیٹ کا بچہ، 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، مالک اس کو معاف کر دے میرے در۔ آج وہ مائیں جو اتنی مہربان ہیں، آج وہ باپ جو اتنے مہربان ہیں دنیا میں ہیں، مگر ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ میرے آقا سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا ہے۔ عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے قدری بے عزتی کرنے لگیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ جب گھروں میں بیٹھنے والے ماں باپ، آج ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے تو کوئی قدر نہیں، مر جائیں گے تو ٹھنڈی مٹی سے رو گے، جیتے جی بیٹھ جایا کرو۔ ایک عورت نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا تھا سید صاحب میرے بیٹے سے کہہ دینا کہ وہ چھپا چھپا کے لاتا تو ہے سامان اپنے بچوں کے لیے اور چھپا چھپا کے کھاتا ہے، میں کوئی بھوکی تو نہیں مگر بڑا افسوس ہوتا ہے، اس سے یہ کہہ دینا کچھ بھی کر لیا کرے مگر میرے پاس کچھ دیر تو بیٹھ جایا کرے۔ یہ جب چلی جائے گی نا، جب کوئی ماں بیٹا گھر سے نکلتا ہے نا، جب بوڑھی دعا کرتی ہے ہاتھ اٹھا کے، تو مجھے نہیں پتا کسی پیر کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے، مگر مجھے یہ پتا ہے
کہ ماں باپ کی دعا نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے، نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے۔ کبھی ان سے بھی تو دعائیں لے لو، اپنی ماں سے ذرا ایک بار دعائیں لے لو، ان کے پاس بیٹھا کرو۔ یہ بوڑھے تمہارے باپ جنہیں تم ڈانٹ دیتے ہو، یہ پوری زندگی لگا کے بیٹھے ہیں تمہارے ساتھ، کبھی باپ کی قدر آپ کو کیا پتا ہوگی؟ یار ذرا غور تو کرو کہ جب پیڑ لگایا مالی نے، اور جب پیڑ پھل دینے لگا تو مالی تو چلا گیا۔ اب جب مالی چلا گیا تو پیڑ جب پھل دے رہا ہے تو پیڑ رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا پیڑ کیوں روتا ہے؟ یہ تو پھل دینے کا زمانہ ہے۔ کہنے لگا پھل دینے کا زمانہ ہے مگر سب ہے، وہ میرا مالی نہیں ہے جس نے مجھے سجایا سوارا، جس نے مجھے اس لائق بنایا، جس نے مجھے سب کچھ بچایا۔ آج اگر میرا بڑی قسمت والے ہیں وہ لوگ جن کی کمائی ان کے باپ کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، ورنہ کتنے تو روتے ہیں کہ کاش آج سب کچھ ہے مگر باپ نہیں ہے۔ یہ ہے تو ان کی قدر کر لو، یہ ہے تو ان کی عزت کر لو، یہ ہے تو ان سے محبت کر لو۔ اور اگر ان عورتوں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہو تو میری بات سن لینا، یہ کوئی میں بد دعا نہیں دے رہا ہوں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ بیٹا ماں سے چھین لیا جائے؟ تم کہتی ہو تم نے کوئی ظلم نہیں کیا، اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ تم نئی نئی آئی اور تم نے کسی اور کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا۔ اوے میری بہنوں، اپنے 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 آخرت کے بارے میں سوچو۔ میرے دوستو، اپنی ماں باپ کی قدر کیا کرو۔ ام ایمن کہتی میں نے حضور کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد مکے چلی، میں ابا سے مکے کے مقام تک پہنچی۔ میں جب مکے پہنچی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے، تو جناب عبد المطلب نے کہا میری بہو آمنہ نہیں آئی؟ کہا اس کی تو میں نے قبر میں نے ابا میں بنا دی ہے، اس کی تو ابا کے ٹیلوں میں چھپا دیا ہے۔ وہ انتقال کر گئی، جناب عبد المطلب روئے اور بیٹ پوتے کو گود میں لے لیا۔ پوتا بھی دادا کے قریب جا کے جب روئے تو حضور سے کہا عبد المطلب نے رونا میرے بیٹے، تیرا بوڑھا دادا ہے، میں تیرا خیال رکھوں گا۔ 2 سال تک ایسا خیال رکھا، دادا نے انگلی پکڑ کے گھماتے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، مگر 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکلا تو میرے نبی کعبے کی دیوار سے چپٹ چپٹ کے روتے تھے۔ مگر حضور کو 8 سال کی عمر میں ابو طالب نے کہا میں آپ کو پالوں گا، اپنے گھر لے گئے۔ اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا، مکے پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں کے جانور مرنے لگے تھے۔ لوگ ابو طالب کے پاس جا کے بولے بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑ گیا، دعا کرو۔ ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا، میرا بھتیجا دعا کرے گا۔ وہ یہ کہتے تھے مکے والے یتیم تو بے برکت ہوتا ہے، معاذ اللہ منوس کا، یہ کیا دعا کرے گا، یہ تو خود بے برکت ہے۔ کہا خاموش، جو میرے بھتیجے کے بارے میں یہ بات کہی، اللہ نے ساری برکتیں تو اسے ہی دی ہے، تم اسے بے برکت نہیں کہہ سکتے۔ حضور کو لے کے گئے اور کعبے کی دیوار سے جا کے لگا دیا، اور لگانے کے بعد کہا اے اجری رنگت والے، او چٹے چہرے والے، او میٹھی باتوں والے، میرے محمد دعا تو کر دے میرے بیٹے۔ حضور نے چاروں طرف دیکھا، آسمان پہ ایک بادل کٹ پڑا نہیں تھا، زمین پر لوگ پیاسے تھے۔ میرے نبی نے دیکھا آسمان کا سورج چمک رہا ہے مگر ادھر آمنہ کا چاند چمک رہا تھا۔ میرا امام کہتا ہے تو خورشید تھا کس زور پر، کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے نبی پاک نے چاروں طرف دیکھا، پیاسے ہیں لوگ، میرے نبی آج جلوہ دکھاتے ہیں۔ حضور نے اشارہ کیا ایسے، پھر اشارہ کیا ایسے، دونوں طرف سے اشارہ ہوا ہے، ایسے بادل دوڑتے ہوئے آئے کہ گھٹائیں چھا گئی، مکے میں دوپہر میں اندھیرا ہو گیا۔ ایسا اندھیرا مکے والوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر جو برسا ہوئی ہے، پھر جو برسات ہوئی ہے، پھر جو مینا برسا ہے، پھر جو میٹھا برسا ہے، پھر جو برسات ہوئی ہے رمزم، تو اتنی ہوئی کہ مکے کے لوگ بھیگ رہے تھے اور مڑ مڑ کے حضور کو دیکھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آئے بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آئے۔ قصر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، قصر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، رب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ امیر کارواں بننا تھا جس کو نوجوان ہو کر، لڑکپن اس کا گزرا اونٹ اور بکری چرانے میں۔ ماشاءاللہ حضور تشریف لے، کون تشریف لے؟ میرے آقا کا میلاد ہو گیا، حضور آ گیا۔ اب کوئی لڑکی زندہ دفن نہیں ہوگی، لوگ زندہ دفن کرتے تھے،
اب کوئی عورت بکے گی نہیں بازار میں. پہلے ماں باپ مر جاتا تھا تو لوگ اپنی ماں کو بیچ کے اور اس کے پھر دام لگاتے تھے, آدھے آدھے پیسے رکھ کے ماں کو بیچ کے چلے آتے تھے. حضور نے فرمایا جس ماں کو تم بیچ رہے ہو نا اسی کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ذرا زور سے تو بولو یار. بہن کو لوگ عزت نہیں دیتے تھے, حضور نے عزت دی. بیویوں کو لوگ پیر کی جوتی سمجھتے تھے, آج بھی کچھ بدبخت سمجھتے ہیں, مگر حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے, اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم سب میں بہتر ہوں. زور سے بولو. آج کچھ لوگ باہر تو بڑے اچھے ہوتے ہیں, گھر میں ان کا اخلاق ہی کوئی اچھا نہیں ہے نا. اچھا سنو, ابھی ریسرچ ہوا یہ بچے پاگل کون ہوتے ہیں؟ پاگل, پیٹ سے بچے پاگل. تو ان پر ریسرچ ہوا, ہارورڈ نے کیا, اور انہوں نے ہارورڈ نے, کس نے, یہ یونیورسٹی ہے, اور اس کو پڑھ لیجیے گا, کبھی میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا, مگر میں نے یہ پڑھا تو بتا رہا ہوں. بچے پیٹ سے پیدا پاگل کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے ریسرچ کیا, جو عورت پریگنینٹ تھی, باپ نے اپنی بیوی کو مارا, اس کو خبر نہیں تھی جاہل کو کہ میرا بیٹا جو ہے اندر یا بیٹی جو ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا. اب اس نے مارا تو بیوی کو, دماغ پہ اثر بچے کے پڑ گیا. اللہ اکبر. یہ پاگل بچے 80% وہی ہوتے ہیں جن کی ماؤں کو ٹینشن دی جاتی ہے, مارا توڑا جاتا ہے, پریگنینٹ مومنٹ میں تکلیف دی جاتی ہے. ادھر توجہ کرو. موبائل کس کا ہے بھائی؟ موبائل ذرا اس کو چچا وہ کر لو. دروشی پڑھی آپ, ابلیس کا کچھ خبر نہیں کدھر سے آ جائے. ہاں دروشی پڑھی. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, بزرگ ہیں, بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے. سمجھے بات کو؟ آپ ہنسے مت, انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں, بالکل غلط بات ہے. دیکھا نہیں کسی کو حقارت کی نظر سے, مجھ سے میری نگاہ کی قیمت نہ پوچھیے. اقبال کا شعر ہے. تو اب انہوں نے ریسرچ کیا کہ یہ مارا بیوی کو اثر. اچھا عورتیں حضور کو بھول گئی, عورتیں حضور کو بھول گئی. لڑکی نے ناک کٹا دی. آپ مجھے بتائیے لڑکیاں ناک کٹاتی ہیں یا پہلے ماں بدتمیز ہوتی ہے؟ پہلے بگڑتا گھر ہے. وہ کیا ہوا تھا؟ لڑکی نے ناک کٹا دی, لڑکی نے کہیں کا نہ چھوڑا, لڑکی بھاگ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ارے لڑکیاں تو عزت دینے والی ہوتی ہیں, مگر بات یہ تھی نا کہ لڑکی نے جب آنکھ کھولی نا, آنکھ کھولنے سے پہلے ہی وہ اپنی ماں کو دیکھتی تھی, اس کی ماں فلمیں دیکھتی تھی. اب اس کا اثر پیٹ سے ہی ہونے لگا. اب جب وہ اور بڑی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ باپ بھی وہیں بیٹھا ہے, بھائی بھی وہیں بیٹھا ہے, سب دیوس بدبخت قسم کے گھٹیا لوگ وہیں بیٹھے ہیں, اور ماں فلم دیکھ رہی ہے. اس اندر گندر تصویریں آنی, گندی فلمیں آ رہی ہیں. یہ جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں لڑکے, یہ جتنے جو ہے نا کانوں میں لیڈ لگا کے گانے سنتے ہیں, ان کی ماؤں سے پوچھو جب یہ پیٹ میں تھے تو فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی. کیونکہ ماؤں کا اثر ہوتا ہے. یہودی بچے کو جو بھی بنانا چاہتے ہیں نا یہودی, وہ ماں کے پیٹ سے شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی بچہ, لڑکی لڑنے کا مطلب نہیں, اس لڑکی یا لڑکے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو ڈاکٹری کتابیں پڑھوائیں گے, اس کی ماں کو ڈاکٹری کی باتیں پڑھوائیں گے. ویگیانک بنانا تو ویگیان کی. ان سے پوچھا یہودیوں سے, یہ جو یہودی آج ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں, ان سے پوچھا یہ تم نے کس سے سیکھا؟ کہا کہ ہم نے یہ سیکھا شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ سے. اچھا موبائل بند کر لو, ان کا موبائل لے کے حضرت آپ بند کر دو. آپ پوری تقریر خراب کر دے رہے ہو. شیخ سعدی نے کہا تھا کہ بوڑھے ہونے میں اور بزرگ ہونے میں بڑا فرق ہے. میری بات آگے چل رہی ہے, بات سن لیجیے. میں عرض کر رہا تھا کہ اب وہ دیکھتی رہی یہی سب چیزیں. اب خدا کے واسطے چچا یہ آپ اپنا بال لیس بندی رکھنا. اب توجہ ہے کہ نہیں میری طرف؟ یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے, محفل یہ ہنسنے کی نہیں ہے. اصل میں یہ ہو گئی اس طرح کی محفل. میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ سے داد بھی نہیں چاہ رہا ہوں. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ آرام سے سنتے. تھوڑی دیر رہ گئی, تھوڑی دیر ہو سکتا ہے یہ کچھ باتیں اثر کر جائیں. بڑا دماغ میرے وہ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. اچھا ایک بار چیل آواز کر رہی تھی, کون؟ اور غوث الاعظم تقریر کر رہے تھے, کون؟
اور چیل اڑ رہی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الخیار میں لکھا ہے ایسے کر کے چیل جا رہی ہے آواز کرتی ہوئی. غوث الاعظم کو جلالا گیا, ایسے کر کے دیکھا, 2 ٹکڑے کر کے گرا دیا نیچے کو. اس کے بعد آپ نے اٹھایا, سن میرا نام عبد القادر ہے, میں جب تقریر کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت میں اگر تو آ کے بولی تو اس بار زندہ کر رہا ہوں, اگلی بار زندہ نہیں کروں گا. ادھر سے جائے تو بالکل سائلنٹ موڈ میں اڑنا, سائلنٹ موڈ میں آواز نہ کرنا. آلہ فرماتے ہیں تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی, تیرا میلہ تیری محفل ہے آغاز. تیرا میلہ یہ تیری. حضور نے فرمایا اچھا دیکھو آپ یہ تعویذ والے ماشاءاللہ بڑے مشہور ہو رہے ہیں آج کل, تعویذ والے لوگ بڑی عزتیں ہیں تعویذ والوں کی, ہمیں تو وہ مانتے نہیں, مولانا لوگ کیا جانے, ان کو کیا پتا, وہ ادھر کی سنائیں گے. یہ تو گارنٹی دے رہا ہے نا, یہ سب سے بہترین آدمی ہے جو گارنٹی دے رہا ہوں بھائی اس سے بڑی کیا چیز ہے, یہ تعویذ کر لو یہ ایسا ہو جائے گا. یہ دعویٰ کرنے والے لوگوں سے پوچھو یہ دعوے کرنے تم نے کہاں سے سیکھے؟ نہ حدیث میں دعوے ہیں نہ قرآن میں دعوے ہیں, آپ نے یہ دعوے کرنے کہاں سے سیکھ لیے؟ آپ اللہ کے فضل کے ساتھ تو کہہ سکتے ہو بھائی یہ کام ایسے ہو جائے گا, انہوں نے تعویذ کر دیا, وہ تعویذ والے کو لکلے باندھ دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے. اللہ کتنی نسلوں تک؟ یعنی ایک بے پردہ عورت کی 7 نسلوں تک اثر. اب چاہے میاں کا تعویذ تو چھوڑ, اگر میاں کو الٹا لٹکا دے گھر میں تب بھی بے برکتی ختم نہیں ہوگی. جس پہ اللہ لعنت بھیج دے, بولو تو صحیح یار, جس پہ اللہ لعنت بھیجے اسے کون بچائے گا؟ عرض کی یا رسول, میرے نبی فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے میرے رب جب تو لعنت بھیجے تو 7 نسلوں تک اثر ہو جائے, مگر جب تو رحمت بھیجے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. میں رحمت بھیجتا ہوں فاطمہ پر, اس کا بیٹا کوئی حسن بنتا ہے, کوئی اس کا بیٹا حسین بنتا ہے, کوئی زین العابدین بنتا ہے, کوئی موسیٰ کاظم بنتا ہے, کوئی علی رضا بنتا ہے, کوئی جواد تقی بنتا ہے, کوئی موسیٰ کاظم بنتا ہے, کوئی حسن عسکری بنتا ہے, کوئی بغداد میں شیخ عبد القادر بن کے چمکتا ہے, تو کوئی ہندوستان میں خواجہ معین الدین اجمیری بن کے چمکتا ہے, کوئی قطب الدین بن کے دلی میں چمکا, نظام الدین بن کے دلی میں چمکا, تو کوئی علاء الدین صابر بن کے کلیئر میں چمکا, تو کوئی بہاؤالدین بن کر کے بمبئی میں چمک رہا. جب وہ رحمت بھیجے, اچھا میری بہنوں کو آپ ذرا سمجھائیے گا, دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا؟ زور سے بولو سبحان اللہ. اچھا میری بہنوں کو آپ یہ سمجھا دیجئے گا, میری بیٹیوں کو, میری بہنوں کو, یہ جو انہوں نے آدھی آستین کپڑے پہننے شروع کیے ہیں, یہ جو میری بہنیں میری بیٹیاں, بڑا افسوسناک منظر ہے. مسلمان عورتیں, بڑا افسوس ہے اس بات پر, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ افسوس اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑا, اور شریعت کو چھوڑا تو اب اپنے اپنے گھروں کا کیا کر رہے ہیں بھیا, ہم نے اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کو لے کے آئے, اپنی بہنوں کو لے کر کے آئے, فیشن ہو گیا. بھائی باپ اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو سجا کے لے کے جاتا ہے شادی میں, اپنے دوستوں گھر میں بٹھا کے کہتا ہے تمہاری بھابھی کیسی لگ رہی ہے, چائے کیسی لگ رہی ہے ان کے ہاتھ. حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ مرد کے پیچھے اگر آدمی آئے اور پوچھے تیرا شوہر ہے, تو فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت آواز بدلے, اپنی زنانی آواز میں نہیں بلکہ مردانہ اور بگڑی بھی بھونڈی آواز بنا کے جواب دے. وہ پوچھے کوئی آیا ہے, وہ آ کے پوچھے تمہارا شوہر ہے, تو کہ مجھے نہیں, ایسے نہیں کہ مجھے نہیں پتا, ایسے کہ مجھے نہیں پتا آیا کہ نہیں ہے کہ نہیں, کب آئے گا مجھے نہیں پتا, کب آئے گا, آئے گا کبھی, پھر آئے گا. یار بیوی بڑی خطرناک ہے اس کی, جانا مت. اب وہ آیا ہے, اب وہ آ کے کہہ رہی ہیں آئیے تشریف رکھیے, ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم پیئیں گے؟ اب تو دونوں ہی پیے گا, وہ تو ٹھنڈا بھی پیے گا گرم بھی پیے گا. اب تو اس کو انویٹیشن دیا جا رہا ہے, بھائی گھر میں گھسایا جا رہا ہے. بے غیرتی کی حد ہے, تمہاری دوستی ہے یا تمہاری بہن کی دوستی ہے؟ یہ کیا بدتمیزیاں شروع کر دی, ذرا غور تو کرو. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ قرآن پڑھ رہی ہیں, کون؟ امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہیں, آواز مسجد میں آ رہی ہے, میرے نبی پاک نے, اللہ کے رسول نے پتھر اٹھایا, اس جگہ لگایا جہاں سے آواز آ رہی تھی, اور آواز آنے کے بعد ارشاد فرمایا اے عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ باہر آواز جائے. قرآن پڑھنے والی امی عائشہ ہو, جس کی طہارت کی گواہی اللہ نے دی. قرآن نے جس کو جو ہے وہ طاہرہ کہا, جو کہ حضور کی بیوی ہے اور ہم سب مومنین کی ماں ہے. سارے صحابہ اکرام
وہ بھی مدینے میں بیٹھ کے، تو حضور کو یہ گوارا نہیں کہ ان کی آواز جائے. تو یہ گوارا کیسے ہو جائے گا؟ یہ جو ہم نے اپنے گھروں میں کر لیا ہے، اپنی بیٹیوں کو بتا لیا ہے. ادھر دیکھو، تھوڑا سا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. یہ نماز ہے مرد کی، اللہ اکبر. یہ نماز ہے مرد کی، اللہ اکبر. یہ نماز ہے عورت کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ یہاں سے ہاتھ ہلائے گی اور یہاں باندھ لے گی. یہ بس اتنی، یہ تکبیر کہتے وقت ہاتھ کو جنبش دے گی. مرد یہاں تک ہاتھ لے کے آئے گا. نماز ایک ہی رب کی ہے، سجدہ ایک ہی رب کو ہے، تکبیر ایک ہی رب کی ہے، مگر دونوں کے لیے جدا جدا طریقہ. چونکہ عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد کی اور ہے، لہذا اللہ نے نماز کا طریقہ الگ کر دیا کہ نماز پڑھتے میں بھی عورت بے پردہ نہ ہو. اس وجہ سے عورت کا طریقہ الگ، مرد کا الگ. مرد کا الگ کر دیا. بس میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا، میری بہنوں سے، میری بیٹیوں سے، کہ سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا دنیا سے تشریف لے جانے والی ہیں. 27